اس نے اپنا ہی ایک الگ دھرم بنا لیا تھا، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہی اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکبر دی گریٹ پڑ گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جانیں گے کہ آخر ہلدی گھاٹی کے یدھ میں کیا ہوا تھا، کیونکہ آج بھی بہت سے لوگ ہلدی گھاٹی کے یدھ کے بارے میں بہت سی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہلدی گھاٹی کا یدھ اکبر نے جیتا تھا، تو کوئی کہتا ہے مہارانا پرتاپ نے جیتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس یدھ کی سچائی بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، اکبر کی پیدائش 15 اکتوبر 1542 کو عمر کوٹ کے علاقے میں اس وقت ہوئی تھی جب اکبر کے والد یعنی نصیر الدین ہمایوں شیر شاہ سوری کے ہاتھوں اپنی دہلی سلطنت گنوانے کے بعد جنگلوں میں بھٹک رہے تھے۔ کیونکہ ہمایوں کے والد اس دور میں جنگلوں میں بھٹکا کرتے تھے، اسی وجہ سے اکبر کی پرورش اکبر کے چاچا کامران مرزا نے کی تھی، جو کابل علاقے کے گورنر ہوا کرتے تھے۔ اکبر کے بارے میں زیادہ تر اتہاسکار یہ مانتے ہیں کہ بچپن سے ہی اکبر بہت ذہین اور تیز تھا، لیکن اکبر کو پڑھنے لکھنے کا ذرہ برابر بھی شوق نہیں تھا۔ پڑھائی لکھائی سے اکبر ہمیشہ دور بھاگا کرتا تھا، لیکن ہنرمند اتنا تھا کہ اس نے 10 سال کی چھوٹی سی عمر سے بھی پہلے ہی تلوار بازی، نیزہ بازی، گھڑ سواری جیسی چیزیں بہت اچھی طرح سے سیکھ لی تھی۔ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے سے بڑے بڑے عمر کے لوگوں کو کشتی میں چیلنج کیا کرتا تھا، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان بڑے بڑے لوگوں کو بھی اکبر اتنی کم عمر میں ہرا بھی دیا کرتا تھا۔ آخرکار 1555 میں اکبر کے والد یعنی ہمایوں نے سوری خاندان سے اپنی دہلی سلطنت کو دوبارہ سے چھین لیا تھا۔ جس وقت ہمایوں نے اپنی سلطنت کو دوبارہ حاصل کیا، اس وقت اکبر کی عمر صرف 13 سال تھی۔ ٹھیک اس کے 1 سال بعد ہی ہمایوں کی اپنی لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر موت ہو گئی۔ جس وقت ہمایوں کی موت ہوئی، اس وقت اکبر کی عمر صرف 14 سال تھی۔ ہمایوں کی موت کے بعد مغل دربار میں رہنے والے لوگوں کو یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ کہیں مغل سلطنت میں بغاوت نہ ہو جائے، اور یقیناً یہ ڈر سچ ثابت ہوا۔ دھیرے دھیرے جگہ جگہ سے بغاوتیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ ہمایوں کا ایک بہت وفادار سپاہی اور دوست تھا جس کا نام بیرم خان تھا۔ اس نے وقت کو بھانپتے ہوئے ایک صحیح فیصلہ لیا، اور ہمایوں کے صرف 14 سال کے ایک ناسمجھ بیٹے یعنی اکبر کو اگلا سلطان گھوشت کر دیا۔ دوستو، بھلے ہی اکبر کو خطرے کو دیکھتے ہوئے سلطان گھوشت کر دیا گیا تھا، لیکن اکبر ابھی ناسمجھ تھا۔ اسی وجہ سے سلطان بھلے ہی اکبر بن چکا تھا، لیکن پوری سلطنت کو بیرم خان ہی چلایا کرتا تھا۔ سلطنت کا ہر حکم بیرم خان ہی جاری کیا کرتا تھا۔ اکبر صرف نام کا سلطان تھا، لیکن بغاوت کے جس خطرے کو دیکھتے ہوئے بیرم خان نے ایک چھوٹی سی عمر کے اکبر کو سلطان بنا دیا تھا، وہ خطرہ اکبر کے سلطان بننے کے بعد بھی نہیں ٹلا۔ وہی سوری سلطنت کہ جس سے چند دن پہلے ہی اکبر کے والد یعنی ہمایوں نے اپنی سلطنت کو واپس چھینا تھا، اسی سلطنت کے ایک ہندو سپہ سالار جس کا نام ہیمو تھا، اس نے بغاوت کر دی۔ وہ اپنی پوری فوج لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف مغل سلطنت چلانے والے بیرم خان کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ہیمو اپنی بڑی فوج لے کر ہماری سلطنت کی طرف روانہ ہو گیا ہے، تو وہ بھی اپنی فوج لے کر دہلی سے روانہ ہو گیا۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا پانی پت کے اتہاسک میدان میں ہوا۔ بڑی زبردست جنگ لڑی گئی۔ شروع میں تو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ ہیمو کی فوج مغل فوج کو بڑی آسانی سے ہی ہرا دے گی، لیکن پھر اچانک سے مغل سلطنت کی طرف سے چلایا ہوا ایک تیر ڈائریکٹ ہیمو کے جسم پر جا کر لگا، جس کی وجہ سے ہیمو کی موت ہو گئی۔ ہیمو کے سپاہیوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ہیمو کی موت ہو چکی ہے، تو انہوں نے پیٹ دکھا کر بھاگنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے بیرم خان کی سپہ سالاری میں مغل سلطنت کی فوج کو جیت حاصل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جس تیر سے ہیمو کی موت ہوئی تھی، وہ تیر شاید اکبر نے ہی چلایا تھا۔ دوستو، 1556 سے لے کر 1560 تک یعنی تقریباً 4 سال تک اکبر بھلے ہی شہنشاہ کی گدی پر بیٹھا رہا، لیکن پوری سلطنت کو بیرم خان ہی چلاتا رہا۔ لیکن جب دھیرے دھیرے اکبر کی عمر 17-18 برس کی ہوئی اور اکبر سمجھدار ہوا، تو اکبر کو یہ محسوس ہونے لگا کہ بیرم خان مجھے غلط طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
کیونکہ بیرم خان ایسے بہت سارے فیصلے خود جاری کر دیا کرتا تھا جس پر اکبر راضی نہیں ہوا کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ اب اکبر سمجھدار ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی چپ بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اکبر کو جب محسوس ہوا کہ بیرم خان کی طرف سے پانی سر سے اوپر جا چکا ہے تو اس نے بیرم خان کو وزیر اعظم کے پد سے ہٹا دیا اور بیرم خان کو بہت سارا مال و دولت دے کر یہ مشورہ دیا کہ آپ حج کرنے چلے جائیں، کیونکہ بھلے ہی اکبر سیاسی معاملے میں بیرم خان سے مخالف ہو چکا تھا لیکن وہ بیرم خان کی بہت عزت کیا کرتا تھا اور بیرم خان کو بابا کہا کرتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بیرم خان نے اس کی 3-4 سال پرورش کی تھی۔ اکبر نے جب بیرم خان کو وزیر اعظم کی پوسٹ سے ہٹا دیا تو یہ بات بیرم خان کو بڑی ناگوار گزری، کیونکہ بیرم خان یہ سوچتا تھا کہ اکبر ابھی بھی نادان ہے، اسی وجہ سے اس نے یہ عجیب سا فیصلہ لیا ہے۔ لہٰذا بیرم خان نے اکبر کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن کیونکہ اکبر سمجھدار ہو چکا تھا اس نے چند لمحوں میں ہی بیرم خان کو شکست دے دی۔ اکبر کے سپاہی بیرم خان کو پکڑ کر اکبر کے سامنے لے کر آئے، کیونکہ اکبر بیرم خان کی بہت عزت کیا کرتا تھا، اسی لیے اس نے دوبارہ بغاوت کرنے کے باوجود بھی بیرم خان کے خلاف کوئی بھی حکم جاری نہیں کیا، بلکہ ان کو عزت کے ساتھ بٹھا کر دوبارہ مشورہ دیا کہ برائے مہربانی آپ حج کرنے چلے جائیں۔ اس بار بیرم خان عزت کے ساتھ حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن کہا جاتا ہے کہ راستے میں ہی ان کے قافلے پر کسی نے حملہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تھی۔ دوستو، اکبر جتنا بہادر تھا اس سے کہیں زیادہ ہوشیار تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے دشمن کو میدان میں ہرانے کی بجائے اسے دماغی طور پر ہرانے کو زیادہ ترجیح دیا کرتا تھا۔ اس نے ہندوستان کے زیادہ تر علاقے اپنی طاقت کے ذریعے سے ہی جیت لیے تھے، لیکن جن علاقوں کے بارے میں اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان کو طاقت کے ذریعے سے نہیں جیت سکتا ہے، ان تمام علاقوں کو اس نے سیاست کے ذریعے سے جیت لیا تھا۔ اس نے راجپوتوں کی ایک بیٹی جس کا نام جودا بائی تھا اس سے شادی کر لی تھی، جس کی وجہ سے مہارانا پرتاپ کے علاوہ ہندوستان کے تمام راجپوتوں نے اکبر کی بادشاہت کو قبول کر لیا تھا۔ اکبر نے اپنے محلوں میں غیر مسلموں کو بہت بڑے بڑے پد دے رکھے تھے۔ اس کی سلطنت کے دور میں اس کے محل میں بڑی بڑی پوسٹ پر ہندو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اکبر کی وہ خاص ٹیم جسے نورتن کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی جس میں 9 وزیر تھے، ان میں بھی تقریباً 3 لوگ ہندو تھے، جن میں سے ایک کا نام بیربل، ایک کا نام مان سنگھ اور ایک کا نام راجا ٹوڈرمل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے اپنی ٹیم کے انہی 9 لوگوں سے مشورہ لیا کرتا تھا، اور یہ 9 لوگ بھی ہمیشہ ہی اکبر کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ بیرم خان کی موت کے بعد جب اکبر سلطنت چلانے کے لیے پوری طرح سے آزاد ہوا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ مغل دربار میں اسلامی عالموں کا بڑا اچھا بول بالا ہے، یعنی ہر حکم اسلامی عالموں کی مرضی کے بعد ہی جاری کیا جاتا ہے۔ اس بات سے اکبر کو تھوڑی چڑ محسوس ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے اس نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج سے ہی ہمیشہ کے لیے اکبر کا حکم اسلام کے بڑے سے بڑے عالم کے حکم سے بڑا مانا جائے گا۔ اس حکم کے جاری ہونے کے بعد اکبر سیاسی فیصلوں کے ساتھ ساتھ مذہبی فیصلے بھی خود کرنے لگا تھا، اور ظاہر ہے وہ کوئی عالم دین تو تھا نہیں، اس لیے اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، اسی لیے مذہبی لوگوں نے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی اور پوری سلطنت میں ایک بغاوت کا ماحول تیار ہونے لگا تھا۔ اکبر نے جب اپنی سلطنت میں ایسا ماحول دیکھا تو اس نے اسلامی بڑے بڑے عالموں کو چن چن کر قتل کروانا شروع کر دیا، جس کے بارے میں بھی اسے یہ خبر لگتی کہ فلاں عالم اس کے بارے میں کوئی غلط بیان یا حکم جاری کر رہا ہے، وہ اسے قتل کروا دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے عالموں نے نڈر ہو کر اس کے اوپر کفر کے فتوے جاری کیے۔ اکبر نے یہیں پر ہی بس نہیں کی، بلکہ اکبر نے اپنے 9 رتن میں سے ایک وزیر جس کا نام ابو الفضل تھا اس سے مشورہ کر کے ایک نئے دین کی استھاپنا کی جس کا نام دین الہی تھا۔ اکبر کا یہ ماننا تھا کہ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی اچھی باتیں ضرور ہیں، تو اسی لیے کیوں نہ ہر مذہب کی کچھ اچھی باتوں کو نکال کر ایک نیا مذہب تیار کیا جائے، جس کے ذریعے سے تمام مذہبی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اکبر نے اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے دین الہی نام کے ایک مذہب کو تیار کیا۔ اس مذہب میں اسلام کے ساتھ ساتھ اور دوسرے مذہبوں کی بہت ساری چیزوں کو بھی شامل کیا گیا تھا جسے اکبر اچھا مانتا تھا۔ اکبر کے اس مذہب کو سب سے پہلے بیربل اور ابو الفضل جیسے اس کے وزیروں نے ہی قبول کیا تھا، لیکن ہاں، اکبر کے اس مذہب کو ہندوستان میں رہنے والے لوگوں نے پسند نہیں کیا تھا۔
अकबर के दौर में हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अकबर को बहुत ज़्यादा अच्छा मानने लगे थे। बहुत से लोग अकबर की पूजा किया करते थे। अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर के दरबार के बाहर लोग मन्नतें मांगने आया करते थे, क्योंकि अकबर का ये नज़रिया था कि हर मज़हब में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें होती हैं। इसीलिए वो ईसाइयों के साथ भी पूजा किया करता था और हिंदुओं के साथ भी पूजा किया करता था और मुसलमानों के साथ मस्जिदों में नमाज भी अदा किया करता था। दोस्तों, अब अगर बात की जाए हल्दी घाटी की जंग के बारे में कि आखिर हल्दी घाटी की जंग जीता कौन था, महाराणा प्रताप या फिर अकबर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि महाराणा प्रताप के अलावा हिंदुस्तान के तमाम राजपूतों ने अकबर की बहादुरी और होशियारी को देखकर अकबर की बादशाहत को कबूल कर लिया था। लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जो आखिर तक अकबर को बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं थे। भले ही महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन वो अपनी आखिरी जिंदगी तक अकबर के खिलाफ लड़ते रहे, जिससे यकीनन उनकी बहादुरी साबित होती है। दोस्तों, आज बहुत से लोग हल्दी घाटी के उस युद्ध को हिंदू वर्सेस मुस्लिम के तौर पर देखते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि जिस वक्त महाराणा प्रताप की मुगलों से जंग हुई थी, उस वक्त मुगल फौज में अकबर खुद मौजूद नहीं था, बल्कि अकबर की फौज को उस वक्त अकबर के 9 खास वजीरों में से एक वजीर, जिसका नाम मानसिंह था, वो लीड कर रहा था, जो मजहबी एतबार से एक हिंदू था। इस बात से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इस जंग में दोनों फौजों के कमांडर हिंदू ही थे, जिससे मुस्लिम वर्सेस हिंदू का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। और दूसरी हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ इस जंग में मुगलों की आर्मी में बहुत सारे हिंदू मौजूद थे जो महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की आर्मी में भी कुछ मुस्लिम मौजूद थे। बल्कि महाराणा प्रताप की फौज में तो हकीम खान, सूर जैसे बड़े बड़े मुस्लिम सरदार भी मौजूद थे, जो इस बात को साबित करते हैं कि ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम की नहीं थी। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए इस लड़ाई के नतीजे के बारे में, तो ये लड़ाई मानसिंह यानी मुगल फौज ने जीत ली थी और महाराणा प्रताप की इस जंग में हार हुई थी। और इस हार के साथ ही मुगलों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट यानी महाराणा प्रताप भी हट चुका था। दोस्तों, फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मुगल सल्तनत के चौथे सुल्तान यानी जहांगीर के बारे में। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।